موت قریب ہے, موت کی تیاری میں لگے رہو. یہ کہہ کے چلا جاتا, مہینہ پورا ہوتا, پگار دیتے. حضرات ایک دن وہ شخص آیا, آنے کے بعد کھڑا ہوا, وہ یہی کہتا ہے. تو میرے فاروق اعظم نے کہا سنو, اب آنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اب مت آنا. کہا حضور کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی گستاخی ہو گئی ہے, کوئی کمی ہو گئی ہے کہ آج کے بعد میں نہیں آؤں گا. تو فاروق اعظم نے کیا کہا معلوم ہے, اے شخص کوئی گستاخی نہیں ہوئی, کوئی جو ہے تکلیف نہیں ہوئی, کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. میں اس لیے منع کر رہا ہوں, جب تک ڈیوٹی پہ لگایا تھا میرے بال کالے تھے, اس لیے تو آ کر مجھے موت یاد دلاتا تھا, موت کی تیاری کے لیے کہتا تھا. لیکن اب آنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میرے داڑھی کا ایک بال پک گیا ہے, میرے داڑھی کا ایک بال سفید ہو چکا ہے. میں اپنے داڑھی کے سفید بال کو جب دیکھتا ہوں تو میں خود سمجھ جاتا ہوں کہ میری موت بہت ہی قریب ہے. سبحان اللہ. میری موت بہت ہی قریب ہے. حضرات یہ جو ہے اچھے کچھے اور گنجے والے جو ہے یہ تو ان کے چھوڑو, جو داڑھی سفید ہو گئی وہ بھی جو ہے تاش کھیل رہا ہے, وہ بھی جو ہے بیٹھے بکواس کر رہا ہے. یہ نہ جانے کس وقت جو ہے موت کے پیغام کے انتظار میں ہے. اس لیے میرے پیارو کہتے نہیں پھل پک گیا کب گر جائے کوئی خبر نہیں ہے, سمجھ رہے, پھل پک چکا ہے کب گر جائے کوئی خبر نہیں ہے. داڑیاں پک گئی ہیں, بال سفید ہو چکے ہیں, موت کا پیغام آ چکا ہے. کب موت آ کر کے آپ کو اپنے آگوش میں کسی کو علم نہیں ہے, کسی کو خبر نہیں ہے. اس لیے میرے پیارو اپنی جو ہے موت کی تیاری میں لگے رہو, موت کی تیاری کرو, موت کو گلے سے لگا کے رکھو. ہر ایک کو جانا ہے, ہر ایک کو اس راستے سے گزرنا ہے. حضرات کوئی یہ کہتا ہے نہیں میاں ارے ابھی بہت وقت ہے یار, ابھی تو ہم جو ہے 18 کے ہوئے ہیں, ابھی تو 20 کے ہی ہوئے ہیں, ابھی تو 25 کے ہوئے ہیں, ابھی بہت باقی ہے, نماز پڑھ لوں گا, روزہ رکھ لوں گا, عبادت کر لوں گا. میں اس کو سمجھنے کے لیے علامہ روم علیہ رحمہ جو ہے لکھتے ہیں کہ ایک چور کو ہیرا مل گیا. کیا مل گیا بھائی؟ تھکے تو نہیں آپ, تھکے تو نہیں یار. ایک دو لوگ بولا تھا, اس کا مطلب ہے کہ ختم کیا جائے, ہے نا, ختم کریں یا سنیں گے تو سنو. ایک چور کو ہیرا مل گیا, اور ہیرا اتنا قیمتی کہ کوئی خریدار ہی نہیں ملا. بیچنے گیا تو کسی کے پاس اتنی دولت ہی نہیں جو اس ہیرے کو خرید لیتا. ٹھیک, اب اس کے بعد جو ہے یہ خبر بادشاہ تک پہنچی. جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اس ہیرے والے کو بلایا, فقیر کو بلانے کے بعد کہا میں نے سنا تمہارے پاس ایک ہیرا ہے جو بیچ رہے ہو. کہا ہاں, مگر اس کی قیمت کوئی ادا کرنے والا نہیں. جب بادشاہ نے ہیرے کو دیکھا تو کہا یقیناً یہ قیمتی ہے, اور اتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت میں بھی ادا نہیں کر سکتا. لیکن وزیر سے کہا یار کوئی دماغ لگاؤ نا, کوئی جو ہے عقل استعمال کرو کہ یہ ہیرا میرے پاس آ جائے. تو وزیر نے کہا ٹھیک ہے میں ایک عقل لگاتا ہوں, دماغ لگاتا ہوں. کہا لگاؤ. تو چور کو جو ہے فقیر کو بلایا وزیر نے, کہا دیکھو بادشاہ یہ ہیرا جو ہے خریدیں گے, اس کی قیمت پوری ادا کریں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم سورج نکلنے کے بعد محل میں داخل ہونا, اور سورج ڈوبنے تک جتنا محل سے خزانہ باہر کر لوگے وہ سب تمہارا ہو جائے گا. یہ قیمت ہوگی اس کی. ٹھیک ہے, اندر سورج نکلنے پر داخل ہونا ہے اور سورج ڈوبنے پر باہر نکل جانا ہے. جتنا خزانہ باہر کر سکو گے دن بھر میں وہ سب تمہارا ہوگا. اب وہ خوش ہو گیا, دن بھر نکالنا ہی تو نکال کے باہر میں خزانے کے ڈھیر لگا لوں گا. اب اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے گیا, اور جانے کے بعد رات بھر جو ہے اس کو نیند نہیں آئی. خوشی کے مارا, کیا نہیں آئی, خوشی کے مارا نیند نہیں آئی. اور جب نیند نہیں آئی جاگتا رہا, کب صبح ہو, کب سورج نکلے, محل میں گھسوں, خزانہ باہر کروں. یہی سوچتا رہا, حساب لگاتا رہا, اتنا کر لوں گا اتنا کر لوں گا. رات گزر گئی, نہیں سو نہیں پایا. اور جب سورج نکلا محل میں داخل ہوا, اور جب محل میں داخل ہوا تو جب پہلے کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس محل میں ایک سے ایک شیروانی, ایک سے ایک بادشاہی لباس, ایک سے ایک جو ہے اس زمانے کا کپڑا سجایا ہوا کمرہ میں رکھا ہوا. اب زندگی میں وہ فقیر دیکھا ہی نہیں تھا. اب جب اندر ہوا تو اس کے بعد کہا کہ جو ہے لاؤ دیکھتا ہوں کہ یہ لباس میرے اوپر کیسا لگتا ہے. اب ایک پہنا, اس کے بعد اتارا, دوسرا پہنا, دیکھا. اس طرح کرتے کرتے 2-4 گھنٹے کپڑے ہی بدلنے میں گزر گئے. کیا ہو گئے, کپڑے بولا نا یار, کپڑے بدلنے میں, سارے لوگ بولا کپڑے ہی بدلنے میں گزر گئے. اب جو ہے 2-4 گھنٹے کے بعد جب دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے, ایک سے ایک جو ہے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی, ہر نعمت سجا دیا گیا. پھل فروٹ میوے, جتنی مٹھائی اس زمانے میں تھی ساری مٹھائیاں, سارے پھل, ساری نعمتیں سجا دی, ایک سے ایک کھانا. اور خوشی میں یہ رات کو کھایا بھی نہیں تھا. اب جب دیکھا تو کبھی یہ پھل اٹھا کھا رہا, کبھی وہ کھا رہا, کبھی وہ کھا رہا, کبھی وہ کھا رہا. اتنا اچھا لذیذ کھانا پہلی بار ملا تھا, خوب جم کے کھایا. کہاں تک کھایا,
गटई तक खा लिया। और जब खा लिया तो आगे जब बढ़ा तीसरे कमरा में 2-4 घंटे 2 घंटे 1 घंटे तो इसके खाने में गुजर गए। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ा तीसरे कमरे में, क्या देखा कि मखमली बिस्तर बेहतरीन लगा हुआ है। अरे बोले ना, बिस्तर लगा हुआ। अब ये गया कहाँ, बादशाह कैसा बिस्तर होता है। उसने क्या किया, कहा लाओ जरा पीठ लगा के थोड़ी देर देखता हूँ कैसा होता है। जैसे ही पीठ लगाया, रात भर का जगह था, खाना भी खा चुका था, सुस्ती कूट कूट के अंदर भर चुकी थी। जैसे ही लेटा, पलक बंद हुई, सो गया। क्या हुआ, सो गया। पलक बंद हुई, सो गया। और जब सोया तो खोया, सो गया। उसके बाद वजीर इंतजार में खड़ा रहा, सूरज डूबे तबे जगाई, सूरज डूबे सूरज डूबे तबे जगाई। उसके बाद इंतजार करता रहा। जैसे ही सूरज डूबा और वजीर अंदर दाखिल हुआ, पैर पकड़ा, हिलाया। और जैसे हिलाया ये उठा। उठने के बाद फौरन जो है क्या बोलते हैं, खजाने को हाथ लगाया। वजीर ने कहा खैरियत अब यही में है कि यही छोड़ दे। का मतलब बाहर निकल के देख। जब बाहर निकल के देखा तो क्या देखा, सूरज गुरूब हो चुका, सूरज डूब गया है। अब हजरात जैसे फकीर था वैसे ही फकीर रह गया। सही कह रहा हूं ना, जैसे फकीर था वैसे ही फकीर रहा।